نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے۔ دنیا تیل کی جنگ کے دہانے پر۔ کالم نگار ہے مرزا اشتیاق بیگ اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ تیل کے بے پناہ ذخائر سے مالا مال ملک وینزویلا پر امریکی حملے اور صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر کے امریکہ لے جانے کے واقعے کے بعد اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وینزویلا میں امریکی مداخلت کا اصل مقصد منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام اور جمہوریت کا قیام نہیں بلکہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اب وینزویلا کا انتظام وہ خود چلائیں گے، وینزویلا کے تیل اور اس سے حاصل آمدنی کا فیصلہ امریکہ کرے گا، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ ٹرمپ وینزویلا کے قائم مقام صدر ہوں گے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان قابل غور ہے کہ امریکہ کو وینزویلا کے تیل کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالفین اس تیل سے فائدہ اٹھائیں۔ امریکی قیادت کے ان بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کا اصل ہدف تیل کے ذخائر پر قبضہ اور ان کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ حالیہ دنوں میں وینزویلا سے تیل لے جانے والے 2 روسی بحری جہازوں کو تحویل میں لینا بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وینزویلا کا تیل اس کے مخالف ممالک تک پہنچے۔ واضح رہے کہ وینزویلا دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کے تیل کے ذخائر 303 ارب بیرلز ہیں اور ان کی مالیت 22 خرب ڈالر سے زیادہ ہے۔ وینزویلا کے بعد سعودی عرب 267 ارب بیرلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور 208 ارب بیرلز کے ساتھ ایران تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکی حملے سے قبل وینزویلا یومیہ 1 ملین بیرلز تیل پیدا کر رہا تھا، جس میں سے 8 لاکھ بیرل تیل چین امپورٹ کرتا تھا، جو وینزویلا کی تیل ایکسپورٹ کا 85% ہے۔ اس طرح وینزویلا کی تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی 18 ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ تھی۔ وینزویلا کے بعد تیل کی سیاست کا رخ اب دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والے تیسرے بڑے ملک ایران کی جانب مڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ ایرانی عوام آزادی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں بہت کچھ واضح کرتا ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے اور یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ مظاہرین کی ہلاکتوں کو بہانہ بنا کر کسی وقت بھی ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو امریکہ نہ صرف ایران میں اپنی من پسند حکومت قائم کرے گا بلکہ ایران کے تیل کے ذخائر پر بھی کنٹرول حاصل کر لے گا۔ اس طرح دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والے 2 بڑے ممالک وینزویلا اور ایران کے تیل کے ذخائر پر امریکہ قابض ہو جائے گا۔ ایران میں رجیم چینج پاکستان کے لیے بھی ایک بھیانک خواب ثابت ہوگا، کیونکہ ممکنہ حکومت اسرائیل اور بھارت نواز ہوگی، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تیل کی سیاست کے تحت ایک اور حکمت عملی یہ ہے کہ سعودی عرب کے اطراف یمن اور صومالی لینڈ میں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وقت آنے پر سعودی تیل بردار بحری جہازوں کی ناکہ بندی کر کے چین کو تیل کی سپلائی میں رکاوٹیں پیدا کی جا سکیں۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد چین کی معیشت کو کمزور کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اگر امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا تو وہ آدھی سے زیادہ دنیا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر لے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ کس ملک کو تیل دینا ہے اور کس پر پابندی عائد کرنی ہے۔ چین کی ترقی چونکہ تیل پر منحصر ہے، اس لیے تیل کی سپلائی پر امریکی کنٹرول خطے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ امریکہ بغیر گولی چلائے یا جنگ مسلط کیے چین کی معیشت اور سلامتی کو کمزور کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں عالمی سیاست ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں کمزور ممالک کے وسائل پر قبضہ کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی۔ طاقت کے اس بے لگام گھوڑے نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دنیا آج تیل کی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ آنے والی جنگیں پانی پر ہوں گی، مگر موجودہ حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مستقبل کی جنگیں تیل اور توانائی کے وسائل کے لیے ہوں گی۔ یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔